علیکم، میرا نام ممتاز خان، یہ ہے خان ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنل بین الاقوامی خبروں پر۔ جو شہادت ہوئی ہے مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب کی، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کے دشمن ذمہ دار ہیں، یعنی برطانیہ، امریکہ اور انڈیا۔ اس وقت غزہ میں جنگ ہے اور بحر احمر میں جنگ ہے، اور اس میں ہندوستان کی 1 لاکھ فوج جو ہے وہ اسرائیل گئی ہوئی ہے، اور ہندوستان نے یہ کہا کہ یہ ہمارے ورکر ہیں، مگر وہ ورکر نہیں ہیں، وہ جا کے وہ غزہ میں فلسطینیوں سے لڑ رہے ہیں۔ ان میں ابھی 4 ان کے بندے مرے ہیں، ہندوستانی فوج کے 4 سپاہی، 4 لوگ مرے ہیں۔ تو 1 لاکھ فوجی ہندوستان نے لڑنے کے لیے، فلسطینیوں سے مقابلے کے لیے بھیج دیے ہیں۔ یہی ہندوستان کشمیر میں بھی ظلم کر رہا ہے، اور یہی ہندوستان اب غزہ میں اس فلسطینیوں کے خلاف بھی لڑ رہا ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارو، مسلمانوں کو تباہ کرو، مسلمانوں کو کمزور کرو۔ اس میں سر فہرست ان کا جو سرغنہ ہے وہ برطانیہ ہے، برطانیہ کے نیچے امریکہ، اور امریکہ کے نیچے انڈیا ہے۔ اب دیکھ لیں، اپنے ملکوں میں ان کے کچھ نہیں ہوگا، یہ کہاں ہوگا؟ مسلمان ملکوں کے اندر۔ یہ لڑائیاں کہاں ہوں گی؟ مسلمان ملکوں کے اندر، اور وہاں کون مریں گے؟ مسلمان مریں گے۔ اب یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں ایک طرف روس ہے اور ایک طرف یوکرین ہے، مگر یوکرین کی فوج کا 75% جو ہے وہ مسلمان ہے، اور یوکرین کے جو مسلمان تھے ان کے نوجوانوں کو بھی یوکرین کی فوج میں بھرتی کیا ہوا ہے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو وہاں سے، اور بوڑھے لوگوں کو نکال دیا گیا وہاں سے، اور مسلمان دونوں طرف سے لڑ رہے ہیں۔ یعنی یوکرین کی فوج نے زبردستی مسلمانوں کو بھرتی کیا ہوا ہے جو یوکرین کے باشندے تھے، اور ادھر سے روس کی طرف سے بھی مسلمان ہی فوجی ہیں جو لڑ رہے ہیں۔ اب ہندوستان جو ہے براہ راست اس نے اپنے شپ بھی بھیج دیے ہیں بحر احمر میں ہوتیوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ہوتیوں کے خلاف لڑائی کا مطلب ہے ایران کے خلاف لڑائی، روس کے خلاف لڑائی، کیونکہ روس نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے ہوتیوں کی مدد کریں گے، بھرپور مدد کریں گے، اب لڑائی ہم سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ جو شہادت ہے مسعود الرحمن عثمانی صاحب کی، اس کا تعلق پاکستان کی مذہبی سیاست سے نہیں ہے۔ اس میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سیدھا مسئلہ ہے انٹرنیشنل جو لڑائی چھڑی ہوئی ہے، جو کہ تیسری جنگ عظیم میں بدل رہی ہے، اس سے ہے۔ کیونکہ قوتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ امریکہ کو عرب سے نکال دیا جائے، اور ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں چھا جائے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا، بالآخر ہاریں گے یہی۔ آخر ہندوستان کی کیا دشمنی ہے فلسطینیوں سے، اور عربوں سے ہندوستان کی کیا دشمنی ہے؟ عرب تو ہندوستان کے بہت بڑے حمایتی ہیں۔ ابوظہبی والوں نے ہندوؤں کے لیے مندر بھی تعمیر کیا، مگر ابوظہبی ہو یا کوئی دوسرا بھی عرب ملک، ہندوستان یہ نہیں دیکھ رہا وہ کون ہے۔ ہندوستان تو مسلمانوں کے خلاف ہے، جہاں سے اس کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ یعنی ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہے، ایک طرف وہ روس کے ساتھ بھی ہے، روس سے تیل خرید رہا ہے، امریکہ سے مشورہ کر کے اس نے کشمیر میں 10 لاکھ فوجی اپنے داخل کر دیے۔ تو بات یہ ہے، وہ چاروں طرف سے اپنے فائدے کا کام کر رہا ہے، اور اپنے مخالفین کو ختم کر رہا ہے۔ سکھوں کے رہنما کو کینیڈا میں جا کے شہید کر دیا، سکھوں کے دوسرے رہنما کو امریکہ میں مارنے کی کوشش کی، مگر وہاں امریکہ کی CIA نے بروقت بچا لیا اسے۔ پاکستان میں سکھ رہنما کو برطانیہ کی راؤ نے قتل کر دیا۔ تو یہ جو راؤ ہے، یہ جو ہندوستان ہے، ہندوستان ہی قاتل ہے۔ یہاں پر بھی مولانا مسعود الرحمن عثمانی کی شہادت کا ذمہ دار ہندوستان ہے، برطانیہ اور امریکہ ہے۔ ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ سارے مل کے کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ختم جب ہوگی جب یہاں پہ امن نہیں ہوگا، یہاں الیکشن نہیں ہوں گے تو امن نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ ہمارے پاکستانی نہیں ہیں جنہوں نے شہید کیا انہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ لے کے لوگوں کو مارتے ہیں، پیسہ لے کے قتل کرتے ہیں۔ یہ وہ شہید ہوئے ہیں مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب، اور ان کی شہادت کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو پیسہ لے کے مارتے ہیں۔ ہندوستان سے پیسے لے لیں، امریکہ سے لے، برطانیہ سے لے، مگر پیسے لے کے مار دیتے ہیں لوگوں کو۔ ان کو پیسہ چاہیے، ان کو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کچھ بھی دے دیں۔ کراچی میں تو لوگ جب ہو رہا تھا، وہاں پہ بہت زیادہ جھگڑے تھے، تو اس وقت لوگ 10,000 میں بھی انسان کو مار دیتے تھے، یہ حالت ہو گئی تھی۔
تو آج پاکستان میں یہ جو جتنی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، سنی علماء ہوں، شیعہ علماء ہوں، ان میں ہاتھ جو ہے وہ ہندوستان کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے دشمن، ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ ہمیں اپنی اکانومی کو یہ جلسے جلوس یہاں پہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ بیٹھیں اور سوچیں کہ کیسے صحیح دشمن کا تعین کیا جائے، اور صحیح دشمن جو کہ اس وقت 1 کروڑ کشمیری جو ہیں ان کے اوپر 10 لاکھ ہندوستان کی فوج ہے، اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں وہاں، اور کشمیریوں کو مار رہے ہیں، اور اب فلسطینیوں کو بھی ہندوستان کی فوج مار رہی ہے۔ تو ہمارے دشمن یہ ہیں، ان سے ہمیں لڑنا ہے۔ مسلمان، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، یہ سب ایک ہیں، سب حضور کے امتی ہیں۔ ان سب کو متحد ہونا چاہیے، اور متحد ہو کے ہم سب کو اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ہماری فوج ہے تو ہمارا ڈیفنس ہے، ہمارا ڈیفنس ہے تو ہمارا ملک ہے۔ اور پاکستان کی اکانومی اسی وقت صحیح ہوگی جب یہاں سچ آئے گا، سچائی کو بیس کریں گے، سچے الیکشن ہوں گے، اور امریکہ کا خوف جب ہم دل سے نکال دیں گے، برطانیہ کا خوف نکال دیں گے، تب ہم جا کے یہاں پہ صحیح الیکشن ہوں گے۔ کیونکہ اس وقت جو خوف پھیلا ہوا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ مل کر ہمارا جو بھی لیڈر کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، مصطفی علی میر ایئر مارشل، یا جنرل سرفراز ہوں، یا بریگیڈیئر ٹی ایم ہوں، ان سب کو مروانے، چاہے فوجی قیادتیں ہوں یا سول قیادتیں ہوں، مروانے والا ان کے جو ہیں برطانیہ، امریکہ اور انڈیا ہیں۔ اس لیے ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، اور اپنے ملک کے دفاع کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔